السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستو، جیسے محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو عاشقان اہل بیت عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے۔ وہیں کچھ لوگ یزید کے ساتھ بھی اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرنے سے باز نہیں آتے۔ یا کبھی یزید کو حضرت کہیں گے، کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، کبھی امیر المؤمنین کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی جنتی بنانے کی کوشش کریں گے۔ خدا جانے ان کی یزید سے کیا رشتہ داری ہے جو وہ یزید پہ اتنے واری اتنے قربان جاتے ہیں، اور ان کے پاس بہت زیادہ وہ ایسی من گھڑت فضول اور جھوٹی روایات کا سہارا لیتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید جنتی تھا، یزید کا یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، یزید کو پتہ ہی نہیں تھا، یزید صحابی کا بیٹا ہے، یزید وہ ہے، یزید وہ ہے، یزید پتہ نہیں کیا کیا ہے ان کے لیے۔ خدا جانے ان کے لیے اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے یزید، لیکن ہمارے لیے عاشقان اہل بیت کے لیے اس کی ذرا بھی ایک کوڑی کی بھی وقت ہمارے نزدیک اس کی نہیں ہے۔ ہم لوگ اس کو لعنت بھی کہتے ہیں اور کافر بھی کہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم صرف امام حسین علیہ السلام کی عقیدت و محبت میں اس کو کافر اور لعنتی کہتے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث سے یزید کا لعنتی ہونا بھی ثابت ہے اور یزید کا کافر ہونا بھی ثابت ہے۔ اب کیسے ثابت ہے؟ ناظرین اکرام، 1400 سال سے امت مسلمہ پہ ایک بہت بڑا قرض چلا آ رہا تھا۔ یزید کو مختلف ائمہ اکرام نے اس کو کافر بھی کہا، اس کو لعین بھی کہا، لیکن ایک بہت ہی جامع بک کی ضرورت تھی، جامع کتاب کی، کمپریہنسو بک کی ضرورت تھی۔ یہ جو قرض تھا امت مسلمہ پہ کہ یزید کو قرآن و حدیث سے کافر اور لعنتی ثابت کیا جائے، یہ قرض اتارا ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی اس بک کے ذریعے، القول المتین فی امر یزید اللعین، یزید کے کفر اور اس پر لعنت کا مسئلہ کہ کیا یزید کافر تھا، کیا یزید لعنتی تھا، یزید کیا جہنمی ہے، کیا ہے یزید کے بارے میں اس کے اصل حقائق جو لوگوں نے پوشیدہ کرنے کی کوشش کی عوام الناس سے۔ اس کتاب کے آ جانے کے بعد وہ سارے کے سارے حقائق لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں۔ اس کتاب کو اب بھی خریدیں، اپنے گھر میں رکھیں، اس کتاب کو خود بھی پڑھیں۔ تو یہ اتنی جامع اور اتنی خوبصورت کتاب ہے۔ اس کتاب میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ یزید قرآن مجید سے کیسے کافر ثابت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یزید لعنتی کہہ سکتے ہیں، یزید کو آپ یہ کہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، حرام کیا اس نے، لیکن اس کو کافر نہ کہیں۔ کیوں نہ کہیں کافر؟ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ اب ادھر اللہ رب العزت نے عذاب مہین کا لفظ استعمال فرمایا اور فرمایا بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ اب اللہ کو تو کوئی اذیت نہیں دے سکتا، اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو اذیت دینا، اپنے آپ کو اذیت دینا فرمایا قرآن پاک، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، والآخرہ، اور ان پر آخرت میں بھی لعنت۔ اللہ رب العزت ان پہ دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت بھیجی ہے، صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان پہ لعنت ہے۔ اور فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے اللہ نے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے، ذلت انگیز۔ اب عذاب مہینہ ادھر فرمایا اللہ رب العزت نے۔ قرآن مجید میں عذاب الہی کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں عذاب کی: عذاب عظیم، عذاب علیم اور عذاب مہین۔ عذاب عظیم اس کا ذکر قرآن مجید میں 15 مرتبہ آیا ہے، عذاب علیم کا ذکر 66 بار آیا ہے، اور عذاب مہین کا ذکر 14 بار آیا ہے۔ قرآن مجید میں جس جگہ پہ بھی عذاب عظیم کا ذکر آیا ہے وہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے لیے ہے، جیسے سورہ ال عمران میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہ ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ پھر سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جھوٹ مسلمان بھی بولتے ہیں اور غیر مسلم بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ عذاب مہین کا ذکر صرف اور صرف قرآن مجید میں جس مقام پہ بھی آیا ہے صرف اور صرف کافر کے لیے ہے، مسلمان کو عذاب مہین نہیں دیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء میں فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہر کسی کے لیے، ہر جگہ پہ جدھر بھی عذاب مہین کا ذکر ہے اس سے مراد کافر ہے۔ آپ اس آیت مبارکہ کی طرف پڑھا دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے اس کے لیے اللہ نے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا باعث نہیں تھی؟ کیا آقا علیہ السلام کو اذیت نہیں ہوئی ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام جن سے آقا علیہ السلام اتنا پیار کیا کرتے تھے؟ یہ کتاب ہے مرج البحرین فی مناقب الحسنین، اس کتاب کو آپ پڑھیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی۔ اس میں انہوں نے بے شمار سینکڑوں احادیث مبارکہ کو جمع کیا جس میں آقا علیہ السلام نے
اور امام حسن علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے ان سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر کیا یہ آقا علیہ السلام کو اذیت نہیں دی گئی؟ یہ صرف ایک نفس مومنہ کا قتل نہیں تھا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ بس ایک مسلمان کو قتل کیا تھا معاذ اللہ اور حرام تھا فعل اور گناہ کبیرہ تھا اور اسے یہ باتیں کہہ کے جان چھڑا لی جائے، نہیں، یہ صراحتاً کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا۔ اس کتاب میں آگے مزید شواہد دیے گئے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس کتاب میں مزید آگے قرآن مجید سے ثابت کیا گیا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حوالہ اور دیگر سے کئی آیات کے حوالے سے ثابت کیا گیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اذیت تھی۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کی بات ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن پاک سے دیکھیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ ابد تک، قیامت تک نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوگی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کی اذیت بھی پہنچی۔ اس طرح احادیث سے ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام یوم عاشورہ کو 10 محرم والے دن، شہادت والے دن خود میدان کربلا میں موجود تھے۔ وہ بات آگے آئے گی۔ پھر اس کے بعد آپ آگے چلیں، اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار سے بغض رکھے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اے لوگو جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو کیا یزید نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا تھا 10 محرم کے دن؟ آپ خود بتائیں۔ ابن زیاد نے، یزید نے، شمر نے اور اس کی پوری فوج نے محبت کا اظہار کیا تھا، یہ بغض کا اظہار کیا تھا؟ اب آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کا شمار قیامت کے دن کس قوم میں ہوگا۔ یہودی کے طور پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ میں بھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بڑے مشہور علامہ صاحب، اور وہ کہہ رہے تھے میں یزید پہ لعنت نہیں کروں گا۔ استغفر اللہ العظیم، کہتے ہیں ثابت نہیں اس پہ لعنت، میں کیوں کروں؟ ان کو کیوں کا جواب اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو کیوں کا جواب مل جائے گا کہ یزید پہ لعنت کیوں کی جائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ روزے اور نماز کا پابند ہی کیوں نہ ہو؟ فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ اگر یا رسول اللہ وہ نماز اور روزے بھی پڑھتا ہو تو پھر بھی یہودیوں کے طور پہ اٹھایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ روزے اور نماز کا پابند ہی کیوں نہ ہو اور خود کو جتنا مرضی مسلمان سمجھتا پھرے، خود کو مسلمان زون کرتا پھرے، جو مرضی سمجھتا پھرے، فرمایا وہ بطور یہودی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بغض اور عداوت رکھتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا باتیں لکھی ہیں، کون کون سے حقائق سے پردہ اٹھایا کرتا ہے حافظ صاحب۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام سے کتنی محبت تھی۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے شہادت حسین علیہ السلام کی خبر پر خود اظہار رنج و الم کیا۔ آقا علیہ السلام خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کے روئے تھے جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ان کو شہادت کی خبر دی تھی۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں ان کی یاد میں رونا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی بربادی قریش کے چند بیوقوف لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ پھر اس کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ میں سن 60 ہجری کا آغاز کبھی نہ دیکھتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں سن 60 ہجری کے آغاز میں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ لونڈو کم عقل لڑکوں کی حکومت کا آغاز ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرما دیا کہ سن 60 ہجری یزید کا دور حکومت ہے، فرمایا تب ان کم عقل اور بیوقوف جاہل لونڈو کی حکومت ہوگی۔ پھر آقا علیہ السلام نے خبر دیے فرمایا میرے اہل بیت کا میرے بعد قتل ہوگا اور میرے اہل بیت شدید مصائب و آلام کا شکار ہوں گے۔ میرے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے میں ہمارے لوگوں میں سب سے بڑھ کر شدید بنو امیہ، بنو مغیرہ اور بنو مخزوم میں سے کچھ لوگ ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے قبیلوں کے نام لے کے بتا دیا کہ میرے اہل بیت سے کون کون بغض رکھے گا۔ اس کو امام حاکم نے بیان کیا، امام طبرانی نے بیان کیا، امام دیلمی نے بیان کیا، خطیب بغدادی نے بیان کیا۔ پھر اگلی حدیث پاک سنیے، آقا علیہ السلام نے یزید کا نام لے کر بتا دیا تھا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو شخص فتنہ برپا کرے گا وہ یزید ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کا معاملہ عدل و انصاف کے ساتھ چل رہا ہوگا، حتیٰ یکون اولا من یسلمہ، حتیٰ کہ پہلا شخص جو اس سب کو برباد کرے گا، اس میں رخنہ ڈالے گا، رجل من بنی امیہ، بنو امیہ کا وہ شخص ہوگا، اور نام بھی لے کے فرمایا یقال لہ یزید، اس کو یزید کہا جائے گا، وہ یزید ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے نام لے کر فرما دیا۔ اتنی کتابوں میں یہ حدیث پاک آئی، آپ کو نہیں نظر آتی ہے نظر، سب کچھ آتا ہے نظر، لیکن بس خدا جانے یزید کے ساتھ کیا محبت ہے۔
کیا اس کے ساتھ رشتہ داری؟ وہ تو صحابی بھی نہیں ہے، آپ کیوں اس کے ساتھ اتنا کرتے ہیں؟ تو بندہ چلو کہہ سکتا ہے صحابی کفیل لسان رکھنے، وہ تو صحابی بھی نہیں ہے، اس کے سامنے کفیل لسان رکھنے کا اور کوئی لعنت نہ کرنے کا، کافر نہ کہنے کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ پھر کئی اور مقامات بھی حدیث پاک کا، یا کہ میں سب سے پہلا شخص جو میری سنت کو تبدیل کرے گا، اول من یبدل سنتی، جو سب سے پہلے میری سنت کو بدلے گا، رجل من بنی امیہ، وہ بنی امیہ کا شخص ہوگا۔ وفی بعض الاخبار، اور تین جگہ پہ روایات میں آیا ہے، یقال له یزید، اس کو یزید کہا جائے گا۔ تو امام ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ کون ہے؟ بخاری مسلم کے استاد ہیں۔ امام بہقی نے بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد دیگر ابن عساکر نے، ذہبی نے، دیگر ابن حجر نے بھی بیان کیا۔ پھر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ وہ ابن زیاد نے کیا تھا جو کچھ کیا تھا۔ آ جاؤ اس کا بھی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ اہل سنت کے بڑے معتبر عالم کا یہ قول تھا کہ ہمیں نہیں ملتا جی آج تک یزید نے کبھی براہ راست قتل حسین علیہ السلام کو حکم دیا، اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ آئیں آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں یزید کا خط۔ یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا تھا، اور کیا خط لکھا تھا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، ان کے اس اقدام کی وجہ سے زمانوں میں سے تیرے زمانے پر، یعنی ابن زیاد تیرے زمانے پر، شہروں میں سے تیرے شہر پر، اور گورنروں میں سے تجھ پر کڑی آزمائش آئی ہے۔ ایسے حساس اور نازک موقع پر آزمائش میں ڈالا گیا آدمی یا تو آزاد کر دیا جائے گا، یعنی جو تجھ پہ آزمائش آئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام تیرے شہر تیرے علاقے میں آ رہے ہیں، تو یا تو تجھے آزاد کر دیا جائے گا یا تجھے دوبارہ غلام بنا لیا جائے گا جس طرح غلام بنا جاتے ہیں۔ یہ یزید کے حق کے الفاظ۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے خود اعتراف کیا کہ مجھے یزید نے حکم دیا تھا۔ ابن زیاد نے کہا، یہ دیکھیں ابن زیاد کا اپنا خط دیکھیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ جہاں تک حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات ہے، اس نے تو علیہ السلام نہیں کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں جہاں تک حسین کو قتل کرنے کی بات ہے، اما قتل حسین فإنه اشار الی یزید بقتل او قتل، اس نے کہا اما قتل حسین، جہاں تک قتل حسین کا معاملہ ہے، فإنه اشار الی یزید بقتلہ، یزید نے مجھے حکم دیا کہ یا تو اس کو قتل کر دو او قتلی، یا خود قتل ہو جاؤ۔ فقتلت قتلہ، تو میں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ یزید نے خود کہا ہے، ابن زیاد نے خود کہا، اس نے خود اعتراف کیا کہ مجھے یزید نے براہ راست قتل حسین علیہ السلام کو حکم دیا۔ پھر بھی آپ اس کو جنت میں گھسانے کی سوچتے ہیں، پھر بھی آپ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے براہ راست امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر آگے سنیے، آپ کو اندازہ نہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور ان کا سر مبارک یزید کے دربار میں لایا گیا تو اس نے کیا شعر پڑھے؟ اس نے کہا، یہ حضرت مجاہد نے بیان کیا، تابعی ہیں آپ، بہت بڑے جلیل القدر تابعی، فرماتے ہیں اس نے فخر کے ساتھ یہ شعر پڑھے، کاش میرے بدر والے آبا و اجداد نیزوں کی ضرب کی وجہ سے خزرج کی جزا اور چیخ و پکار دے، تو اس موقع پر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے، پھر وہ مجھے مبارکباد دیتے اور کہتے شاباش تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ وہ یہ کہہ رہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا، وہ مجھے شاباش دیتے، وہ کہتے کہ تم ناکام نہ ہو بلکہ کامیاب ہو۔ پھر اس کے بعد اس بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کے لوگوں پہ چھڑی ماری اور کہا ہم ان لوگوں کی، پھر اس نے شعر پڑھا، ایک اور شعر پڑھا، اس نے کہا ہم ان لوگوں کی کھوپڑیاں توڑ دیتے ہیں جو کسی وقت ہمارے محبوب تھے لیکن اب وہ ہمارے نافرمان، باغی اور ظالم ہو گئے ہوئے ہیں۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں یا اسے علم نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور اگر اسے علم نہیں تھا، چلیں اگر اس کو بعد میں پتہ چلا تو کیا اس نے قصاص کے طور پہ اپنے ذات کو قتل کروایا؟ اس نے عمر بن سعد کو قتل کروایا، اس نے شیمر کو قتل کروایا، اس نے خولی بن یزید کو قتل کروایا، اس نے کسی بھی مجرم کو سزا دی؟ نہیں دی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود برابر کا شریک تھا۔ چلے پھر اس کے بعد اس نے مکہ پہ حملہ کیا یزید نے، پھر مدینہ پاک پہ حملہ کیا، پھر بھی وہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے کہ مدینہ پاک والوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کرے گا تو اس کا شریف حکم کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینہ منورہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک حرم ہے، یعنی اس میں نہ درخت کاٹے جائیں گے نہ اس میں کوئی جرم اور برائی کی جائے گی۔ جو شخص اس میں کوئی جرم اور برائی کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی، بخاری کی حدیث ہے، جو شخص بھی اہل مدینہ کو دھوکہ دے گا وہ دوزخ کی آگ میں اس طرح پگھلا دیا جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جائے گا، اس طرح دوزخ کی آگ میں پگھلایا جائے گا اور اس طرح اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ھذا الحدیث لیزید بن معاویہ، یہ حدیث پاک آئی ہی یزید بن معاویہ کے لیے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث کہ وہ پانی میں نمک کی طرح پگھلا دیا جائے گا، یہ حدیث ہے ہی یزید کے لیے، ہے یزید کے لیے، ابھی بھی وہ جنتی ہے۔ پھر اگلے فرمایا جو شخص مدینہ والوں کو ڈرائے، اسے خوف میں مبتلا کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یزید کی کرتوت آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ کیا تھا؟ اس نے 27,000 گھڑ سوار
اور 15,000 پیادہ فوج کے ذریعے حرم نبوی اور حرم مکہ پر لشکر کشی کی. حرم مدینہ کو 3 دن کے لیے مباح کر کے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کی. مدینہ اس نے حلال کر دیا اپنے لوگوں کے لیے، اپنے فوجیوں کے لیے. پھر اہل مدینہ پر ہر طرح کا ظلم اور جبر اور قہر و غصب ڈایا گیا. پھر اہل مدینہ کو بے دریغ قتل کیا گیا اور 700 قاری قرآن صحابہ و تابعین کو شہید کیا. پھر 1700 مہاجروں اور 60 صحابہ اور اخیار تابعین کو شہید کیا، 1700 لوگوں کو. پھر 10,000 اہل مدینہ کو شہید کیا، 10,000 اہل مدینہ کو اس نے شہید کیا، اس کی فوج نے شہید کیا. پھر ریاض الجنہ میں جو جنت کا باغ ہے، گھوڑے اور خچر باندھے گئے. مسجد نبوی میں کتے داخل ہوتے رہے اور ممبر شریف پر گند کرتے رہے کتے. یہ حال تھا اس نے مدینہ منورہ کا کیا. درختوں کے ساتھ اس نے ان کی لاشوں کو لٹکایا صحابہ کرام. پھر مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی، 3 دن تک اذان اور نماز نہیں ہوئی. ابھی بھی وہ جنتی ہے، ابھی بھی وہ مسلمان ہے. پھر روزہ رسول کی بے حرمتی کی ناپاک جسارت کی گئی. پھر صحابہ کرام اور ان کی اولادوں کو تحت تیگ کیا گیا. پھر عفت مآب اور پاک دامن خواتین کی بے حرمتی کی گئی. پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، نابینا ہو گئے تھے، ان کو داڑھی سے پکڑ کر ان کے منہ پہ تمانچے مارے گئے. ابھی بھی وہ مسلمان رہا. پھر یزیدی فوج نے پھر اس کے بعد مکہ پاک پہ حملہ کیا، خانہ کعبہ پر پتھر برسائے، خانہ کعبہ پر منجنیکوں کے ذریعے پتھر برسائے اور خانہ کعبہ کا غلاف جلا دیا. ابھی بھی وہ شخص مسلمان ہے. ابھی بھی آپ کو کوئی امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد بھی وہ مسلمان نظر آتا ہے، تو مدینہ اور مکہ پہ حملہ کرنے کے بعد بھی وہ آپ کو مسلمان نظر آتا ہے. جو شخص مدینہ اور مکہ پہ حملہ کرے، مکہ اور مدینہ پہ حملہ کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے کتاب میں کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے. یہ صحابہ کرام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے. سب سے پہلا قول سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دیتے ہیں. پھر ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ نے یزید پر لعنت کے لیے سکوت کا قول اختیار کیا کہ یزید پر لعنت نہ کی جائے. سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کیا. سب سے بڑا جھوٹا الزام ہے اور بہتان ہے. کسی بھی کتاب میں امام اعظم پر سکوت کا قول ثابت نہیں ہے. اس کتاب میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ثابت کیا ہے کہ امام اعظم کا قول یزید پر سکوت کا، خاموشی کا نہیں تھا، بلکہ امام اعظم یزید پر لعن و ملامت کو جائز سمجھتے تھے اور خود بھی کرتے تھے. امام القیہ الحراسی نے بیان کیا ہے ولی ابی حنیفہ قولان تلویح و تصریح. امام ابو حنیفہ کی جہاں تک بات ہے تو ان کے 2 اقوال ہیں کہ وہ یزید پر اشارتاً بھی لعنت کو جائز سمجھتے ہیں اور صراحتاً نام لے کر بھی یزید پر لعنت کرنے کو امام ابو حنیفہ جائز سمجھتے ہیں. لہٰذا امام ابو حنیفہ پر یہ الزام ختم کیا جائے کہ وہ صرف اشارتاً یزید پر لعنت کو جائز سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد امام الحراسی بیان کرتے ہیں ولی مالک قولان تلویح و تصریح. امام مالک بھی یزید پر لعنت بھیجنے کو اشارتاً بھی جائز سمجھتے ہیں اور صراحتاً نام لے کر بھی جائز سمجھتے ہیں. اور امام شافعی کا عقیدہ سنیے، قربان جائیں، اتنا خوبصورت عقیدہ ہے. وہ فرماتے ہیں وَلَنَا قَوْلٌ وَاحِدٌ التَّصْرِيحُ دون التلویح. امام شافعی فرماتے ہیں ہمارا ایک ہی قول ہے، ایک ہی عقیدہ ہے کہ یزید پر نام لے کر لعنت کی جائے، اس کو اشارۃ لعنت ہی نہ کی جائے، اس کا نام لے کر لعنت کی جائے. چاہے آپ کے سامنے کوئی کتنا بڑا متکبر ظالم اور جابر آ جائے اور آپ کو یہ کہے کہ یزید پر لعنت نہ کرو، مگر تم اسی عقیدے پہ رہنا کہ یزید کا نام لے کر اس پر لعنت کرتے رہنا. آئے ہم سب مل کر یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں. یزید پر لعنت ہو، یزید پر لعنت ہو، یزید پر لعنت ہو. اس دنیا میں بھی یزید پر لعنت ہو اور آخرت میں بھی اس مردود خبیث الفطرت انسان پر لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو. وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے وہ شخص. اور پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل کا قول سنیے، وہ بھی یزید پر لعنت کو جائز سمجھتے ہیں. ان کا قول کیا ہے؟ ان کے بھی قولان تلویح و تصریف، اشارتاً بھی جائز ہے اور صراحتاً نام لے کر بھی پر لعنت کرنا جائز ہے. پھر اس کے بعد بہت زیادہ ائمہ کرام کے اقوال ہیں کہ یزید پر جو لعنت کو جائز سمجھتے تھے اور اس کتاب میں ثابت کیا گیا ہے. اس کا باب نمبر 9 میں صفحہ نمبر 355 میں یہ چیز ثابت کی گئی ہے کہ کسی امام، کسی تابعی، کسی نے امام اعظم کی طرف سکوت کا قول منسوب نہیں کیا، کسی نے بھی سکوت کا قول نقل نہیں کیا. یہ صرف آج کی جہالت ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ امام اعظم نے سکوت کا قول ثابت کیا. اس کے بعد دیگر ائمہ کرام کے اقوال ہیں جنہوں نے یزید پر لعنت کو جائز سمجھا ہے. میں امام ابن جوزی ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، امام حافظ ابن کثیر ہیں. امام ابن تیمیہ کا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. ان کی باتیں بڑی مزے کی ہیں. جو لوگ امام ابن تیمیہ کو تو بہت مانتے ہیں لیکن ان کی ایک نہیں مانتے، اور زیادہ تر امام ابن تیمیہ کے ماننے والے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید پر لعنت نہیں کریں گے. سنیں امام ابن تیمیہ نے کیا کہا. امام ابن تیمیہ نے کس جگہ پہ فرمایا؟ اپنے مجموع الفتاوی صفحہ نمبر 487 فرمایا وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ أَوْ أَعَانَ عَلَىٰ قَتْلِهِ أَوْ رَضِيَ بِذَلِكَ. وہ شخص
جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، جس نے ان کے قتل میں ان کا ساتھ دیا، وَأَعَانَ أَوْ رَضِيَ بِذَلِكَ، جو شخص اس پر راضی ہوا، جو شخص اس پر راضی ہوا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تمام فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی اس شخص پر لعنت ہو۔ آپ لعنت بھیجے نہ بھیجے، امام ابن تیمیہ نے آپ سب کی طرف سے یزید پر لعنت بھیج دی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں، اور فرمایا کہ ایسے شخص کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوگا۔ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر راضی ہوا، جو شخص راضی ہوا، آپ یزید پر لعنت نہ بیچ کے اپنے آپ کو کس صف میں کھڑا کر رہے ہیں، خود سوچیں۔ پھر اس کے بعد امام ابن حجر اسقلانی نے، امام طباطبایی نے، پھر اس کے بعد امام بدر الدین عینی نے، امام شافعی نے، امام سیوطی نے، علامہ آلوسی نے، پھر اس کے بعد علامہ رشید احمد گنگوہی نے، پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر اس کے بعد ہر امام نے یزید پر لعنت کو جائز بھی کہا ہے اور اس پر خود بھی لعنت بھیجی ہے۔ اور یہ تو تھا صرف لعنت پہ، اب آگے اس کے کفر کے اقوال پہ کہ اس کو کافر کون کون سے علماء کرام مانتے۔ امام عبد الرحمن بن سعید بن زید یہ تابعی تھے، یہ یزید کے کفر کے قائل تھے۔ پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل یزید کو کافر سمجھتے تھے، امام ابن اسحاق اور امام ابن جوزی، امام یافعی، بہت بڑے محدث ہیں امام یافعی، امام طباطبایی، امام حنفی، امام شافعی، امام قسطلانی، امام مالکی، امام حیثمی، مناوی، شیخ عبداللہ محدث دہلوی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، علامہ آلوسی، علامہ لکھنوی، بہت زیادہ، یہ بھی پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب یزید کو کافر سمجھتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس بات پہ کفر یزید کے دیگر شرعی دلائل دیے گئے ہیں۔ اگلا چیپٹر دیکھیں، حدیث قسطن دنیا والی حدیث کو بیس بنا کے بڑا ہنگامہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ حدیث قسطن دنیا کی وجہ سے یزید جنتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یا جو لشکر، پہلا لشکر جو قسطن دنیا پہ حملہ کرے گا اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اچھا، اب پہلا حملہ ہوا قسطن دنیا پر 32 ہجری میں، دوسرا حملہ ہوا 43 ہجری میں، تیسرا ہوا 44 ہجری میں، چوتھا 46 میں، پانچواں 47 میں، چھٹا 49 ہجری میں، اور ساتواں حملہ ہوا پھر 49 ہجری میں۔ اور یزید اس حملے میں 7ویں حملے میں شریک ہوا تھا، پہلے حملے میں شریک نہیں ہوا تھا۔ اور آقا علیہ السلام کی بشارت والی حدیث صرف پہلے لشکر کے لیے، فتح اس میں شرط ہی نہیں ہے کہ فتح ہوگی نہیں ہوگی۔ آج روایت میں آیا کہ 52 ہجری میں ہی حملہ ہوا، 52 ہجری میں شریک ہوا، یعنی پہلا حملہ 32 ہجری میں ہوا، اور 7واں حملہ جس میں یزید شامل ہوا وہ اس حملے کے 20 سال بعد 52 ہجری میں ہوا۔ وہ 20 سال بعد 7ویں لشکر میں 7ویں حملے میں شریک ہوا، انہوں نے اٹھا کر اس کو جنت میں گھسیٹ دیا۔ کیسے؟ اور اس کے جانے کی داستان بھی سن لیں آپ۔ مسلمانوں کا لشکر قسطن دنیا پہ حملہ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں پہ مسلمانوں کو کچھ بیماری آ گئی، کوئی وبا چلی، وہ بہت لشکر بیمار ہو گیا۔ اس کو خبر پہنچی اپنے محل میں کہ مسلمانوں کا لشکر بیمار ہو گیا۔ اس نے شعر پڑھے کہ اچھا ہوا نا میں نہیں گیا، اس نے شعر پڑھے اچھا ہوا میں نہیں گیا۔ حضرت امیر معاویہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ایک تو بدبخت گیا بھی نہیں، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا جاؤ، یہ پھر بھی نہیں گیا، ان کو غصہ آیا اور انہوں نے اس کو آ کے خبیث کو کہا کہ اے خبیث تو جاتا بھی نہیں اور الٹا ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ انہوں نے سزا کے طور پہ بھیجا کہ چل اب تو بھی، والد نے سزا کے طور پہ بھیجا یزید کو قسطن دنیا والے حملے والے لشکر میں، اور وہ بھی 7ویں لشکر میں، انہوں نے اٹھا کے جنت میں گھسیٹ دیا۔ دفاع کس بات کا دفاع کر رہے ہیں آپ؟ اس کا کیا لگتا ہے وہ آپ کا؟ اس نے آپ کو کیا دیا ہے؟ کیا دینا اس نے آپ کو؟ دنیا اور آخرت تو اہل بیت کی ہے، جنت اہل بیت کی ہے، جنت کے سردار امام حسن امام حسین علیہ السلام ہے، اور یزید نے آپ کو کیا دینا ہے؟ کیوں آپ اس کی اتنی طرفداری کرتے ہیں؟ کیا لگتا ہے وہ آپ کا؟ نہ وہ صحابی ہے، نہ وہ کچھ اور ہے، اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف بغض اہل بیت ہے، صرف بغض اہل بیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا ختم ہو گیا لوگوں میں سے۔ نیکسٹ چیپٹر ہے شہادت حسین ہی، دراصل تکمیل شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قاتل حسین در حقیقت قاتل جان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چیپٹر 14 ہے کہ یزید کے حواریوں کا دنیا میں کفار کی طرح عبرتناک انجام سے دوچار کیا جانا، کہ اس دنیا میں یزید کا اور اس کے حواریوں کا کتنا عبرتناک انجام ہوا، ابن زیاد کا کتنا عبرتناک انجام ہوا، آپ اس کتاب میں پڑھیں گے۔ اور یزید نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا، غلاف کعبہ جل رہا تھا، کلنس کا دورہ پڑا اس کو، اور 3 دن تڑپا اور تڑپ تڑپ کے واصل جہنم، یہ اس کا انجام ہوا۔ اور آج اس کے حواری جو ہیں، اس کے وفادار جو ہیں، اس کو جنتی اور مسلمان پتہ نہیں کیا گیا کچھ ثابت کرنے پہ تلے گئے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو انہی کے ساتھ جزا بھی عطا فرمائے، اور یزید سے محبت کرنے والوں، وفاداری کرنے والوں کو اسی یزید کے ساتھ ان کا بھی حشر فرمائے۔ یہ کتاب ہے الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اس کا انٹروڈکشن بھی میں دوسری ویڈیوز میں دے چکا ہوں۔ اس میں حدیث پاک ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا آخرت میں فاطمہ، علی، حسن اور حسین جنت الفردوس میں سفید گنبد میں مقیم ہوں گے، جس کی چھت عرش خداوندی ہوگا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے لڑائیاں ثابت کرتے رہتے ہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے. یہ روایت انہوں نے کی ہے, وہ نہ کرتے تو آج یہ روایت ہم تک پہنچتی بھی نہیں. لہٰذا فضول اور مان گڑت اور جھوٹی روایت سے باہر نکلیں اور حقیقت کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مائیت اور سنگت نصیب فرمائے. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہماری محبت کرنے والے کہاں جائیں گے؟ فرمایا علی وہ بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مائیت اور سنگت عطا فرمائے. یہ کتاب ہے ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام, بہت خوبصورت کتاب ہے, اس کو بھی پڑھیں. یہ کتاب ہے مرج البحرین فی مناقب الحسنین. اپنے بچوں کو پڑھائیں, ان کو پتہ چلے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام سے محبت کیوں کرنی ہے, ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اہل بیت کے پتی سے محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.